قرآن حکیم نے بھی رات کے سورہ آل درمیانی عمران کے تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں ذکر وہ کو نہیں سب ہے سے کہ جو پہلے عام طور پر لوگ اور فجر سے کچھ دیر پہلے سب سے جاگ گئے اہم اذان سے عامل کی اور حیثیت سے جلدی شمار سے کیا۔ 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں، چنانچہ یہ تو فجر کا اس کی ضمیمہ پہلی بنا آیت لیا، ہے سورہ نوافل آل ہے، عمران عبادت کے ہے، آخر اس کے رکوع بھی کی، اس جو میں اس تو کے وہی مضمون جو میں بیان برکات کر ہیں وہ چکا ظاہر وہ ہوئی آیا ہے، جو اس کا ثواب اور اجر ہے ان اللہ فی دے۔ خلق السماوات والارض لیکن اصل میں واختلاف جسے اللیل تہجد کہا والنہار جاتا ہے وہ لآیات رات کو لأولی سو الالباب، کر پھر اٹھنا نیند کو توڑ کر یقیناً آسمان اور اور زمین پھر کی سو تخلیق جانا میں اور اور پھر دن اور اٹھنا۔ رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں جوف ہوش کہتے ہیں مندوں کی، پیٹ کو کسی شے کے ان جوف کے ذریعے سے رات کے انسانی بطن شعور میں، کے اندر رات کے وہ معرفت رب درمیان اجاگر میں، ہوگی۔ یعنی نصف رات گزر وہ جائے پہلا مرحلہ اب اس نے طے اس کر وقت لیا۔ سے انسان جو ہے وہ نماز وہ پڑھے ڈورمنٹ اور معرفت پھر ثلث رہ جائے تو پھر اب جائے، ایکٹیویٹ ہو گئی۔ پھر سو جائے اب مزید اور پھر فکر اس کا کے بعد مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ الذین تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی دو، وہی دو آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہیں۔ یعنی تتجافى جنوبهم عن یتفکرون فی المضاجع، خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب وہ بندوں کی تفکر صفات کرتے ہیں، بیان غور و کر فکر رہا ہے کرتے ہیں آسمان اور زمین کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ لیکن اس رہتے ہیں، رات کے تفکر وقت کے ساتھ لازماً بستر پر ذکر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ اور ذکر مضام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ہر اس حالت وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، الذین دعائیں یذکرون کرتے ہیں، اللہ قیاما خوف کے وقعودا ساتھ وعلی جنوبہم، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے وہ عذاب لوگ کہ کا جو اللہ خوف، کو اس کی یاد بات کرتے پرس ہیں، کا اللہ کا خوف، ذکر کرتے ہیں، اس کی کھڑے ناراضی ہوئے کا بھی خوف، بیٹھے ہوئے بھی اور جہنم اپنے کا خوف، پہلوؤں کے طمعاً، بل لیٹے ہوئے بھی۔ اور طمع اب کس ان کی؟ تین کے اللہ سوا راضی، کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اللہ کے اجر و اسی ثواب کا کی نام ہے طمع۔ دوام ذکر۔ لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں اس لیے سب سے اونچا مقام ان کا یہی ہے۔ فکر اگلی رضی منزل اللہ تک عنہم پہنچتا ہے۔ ورضوا عنہ، تو پہلی اللہ شے ان سے تھی راضی ہو فکر گیا، انسانی اللہ کی سے صحیح رخ پر مزید پیش یہ باہمی قدمی و رضا ہے، پیش رفت، بندہ اپنے رب سے راضی اور رہے، اس کے لیے لازم ہے وہ ذکر رہے و کہ فکر تسلیم و کا رضا امتزاج۔ جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس دوسری چیز کو لیجئے پر عمل کی شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے، درستی۔ اس عمل کی درستی کے جو بھی لیے آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وہ میرا گہرے مولا ہے، تعلق کی آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس صبر شر کی کے بحث پیچھے میں یہ کون سا بتایا خیر آ رہا ہے، شاید مجھے آپ کیا کے پتا، سامنے مجھے آ تو گئے شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا، کہ صبر جہاں یہ مصیبت فرمایا پر گیا صبر ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکلیف تکرہوا پر شیئا صبر وہو ہوتا ہے، خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم جمنا یہ بھی صبر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، نفس کی ہو خواہشات سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے بات حالانکہ کو مصیبت تھام کر تمہارا رکھنا، خیر، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی اور ہو حالانکہ اس میں استقامت تمہارے لیے کسی شر شے ہے، پر قائم رہنا۔ اللہ جانتا ہے صبر تم نہیں جانتے۔ اس تو عمل کیفیت کے صحیح اندر پر دنیا کی زندگی استقامت کے گزارے لیے اللہ تعالیٰ پیٹ میں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ رات کے إِلَّا درمیانی بِاللَّهِ، حصے میں اس صبر کی تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں سب سے اہم جو وہ بنیاد نہیں ہے اس کا کہ جو سب عام سے طور بڑا پر لوگ ذریعہ ہے، اس کا جو فجر سب سے کچھ بڑا دیر پہلے سہارا، جاگ گئے اذان سے اور وَمَا جلدی سے صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں، اس کے لیے ضرورت ہے یہ تو فجر کا ایک ضمیمہ گہرے بنا تعلق لیا، کی کہ اللہ نوافل ہے، کے ساتھ عبادت ہے، اس کے بھی ایک ایسا جو اس کے تعلق برقرار رہے برکات جو ہے نہ وہ صرف ظاہر گہرا ہوگی، ہو جو اس کا بلکہ ثواب اور اجر دائم اللہ و دے گا۔ قائم مسلسل لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ ذرا رات محول کو ہوگا، سو کر پھر اٹھنا نیند کو تعلق توڑ معاملہ کر میں ذرا کمی آئے گی، اور پھر سو جانا اور پھر شیطان کا اٹھنا وار پھر کاری ہو جائے گا۔ جوف اسی کو حضور نے کہتے ہیں حدیث میں پیٹ کو کسی شے کے یوں تعبیر جوف کیا ہے اللیل، تمثیلاً رات کے بطن میں، کہ رات جو کے دل درمیان میں، اللہ کی یاد یعنی سے نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان پر جو ہے وہ نماز پڑھے فارسی کا وہ مقولہ اور بھی پھر ہے کہ سست خانہ رہ جائے خالی تو دیو پھر میں جائے، گیرت، پھر سو گھر جائے خالی رہے اور پھر اس کے بعد تو اٹھے جنات فجر اس کے پر لیے اور دیو سنتیں جو ہے آ پڑھے کر اور قبضہ جما آئے لیتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے خانہ فرمایا خلق وَصَلَاةُ جو ہے اگر الرَّجُلِ فِي جَوْفِ یاد اللَّيْلِ، خداوندی سے خالی ہو گیا اور اپنے اس قول تو کے لیے شیطان حضور نے ابلیس آیتیں لعین تلاوت اپنی فرمائی تھوتھی دو، ٹکا وہی دیتا دو ہے۔ آیتیں، یہ لفظ آتا ہے سور کے یہاں منہ یہ کے سورہ لیے سجدہ تھوتھی کی آیت جس طرح نمبر اس کا 16 اور 17 ہے۔ نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تتجافى جنوبهم عن یہ لفظ المضاجع، استعمال کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے تھوتھی خاص محبوب بندوں انسان کی کے دل صفات پر جما بیان کر کر اور رہا پھونکے ہے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ کہ ان کے پہلو اپنے بستروں تو سے شیطان علیحدہ کو رہتے موقع ہیں، ہی رات نہیں کے وقت جاگتے رہتے ہیں، جب انسان بستر کے پر لیٹیں تعلق گے تو مع سو اللہ جائیں کے گے۔ اندر کمی، تتجافى جنوبهم عن وہ خانہ المضاجع بالکل يدعون خالی ہو گیا ربهم ہو، خوفا وطمعا، یا اتنا ضعیف وہ ہو اس گیا وقت ہو کہ اپنے رب کو عدم پکارتے ہیں، گویا کہ دعائیں نہیں، کرتے ہیں،
خوف کے ساتھ بھی، تیسری چیز کی طرف اس آئیے، کے مواخذے کا خوف، روحانی اس کے ترقی، عذاب کا خوف، اس کے باعث پرس کا خوف، روحانی اس کی ترقی ناراضی کا کے خوف، لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے جہنم لا کا رہا ہوں، خوف، و طمعاً، اس سے اور مراد طمع، کیا ہے؟ طمع کس کی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ روحانی ترقی کے اللہ لیے کے اجر و ثواب ہماری کی دینی تمام۔ اصطلاح ہے تقرب لیکن الی سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی۔ اللہ سے قریب اس لیے سب سے قریب اونچا تر مقام ہوتے یہی چلے ہے، جانا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس پر میرا ایک کتاب اللہ ان سے ہے، راضی ہو گیا، ہوا اس اللہ سے تقرب راضی۔ الی اللہ کے یہ باہمی دو رضا ہے، مدارج، بندہ اپنے دو رب سے درجے، راضی رہے، جو در وہ ہے کہ حقیقت تسلیم و حدیث رضا نبی علیہ جو السلام بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر کہ اس پر حضور نے شکوہ، اللہ کا شکوہ ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، جو بھی فرائض آ کے رہا ہے، ذریعے سے انسان یہ میرے رب اللہ کی کا قرب حاصل کرے۔ وہ میرا مولا ہے، ایک ہے آقا ہے، تقرب دوست ہے، بالنوافل، میرا نوافل خیر کے خواہ ذریعے ہے۔ سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اسے معلوم ہے کہ اس شر کے ان میں پیچھے کیا کون سا نسبت خیر و آ رہا ہے، مجھے تناسب کیا ہے؟ پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، اہمیت خیر کے نظر نہیں آ رہا۔ اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، اس لیے فرمایا گیا بلندی کے اعتبار سے کہ کون بڑھ ہو کر ہے، سکتا ہے یہ عسیٰ تمام مسائل میں نے تکرہوا شیئا وہو خیر اپنی اس لکم تقریر میں بیان کیے تھے، جو اس کے وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں واللہ جا رہا ہوں، یعلم یہ وانتم تذکرہ لا اس لیے کر رہا تعلمون۔ ہوں۔ ہو کہ جن سکتا ہے کو بھی تمہیں کوئی خواہش ہو چیز جائے بری وہ اس لگے، کا مطالعہ حالانکہ کرے۔ اسی میں تمہارا خیر ہو۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے این ممکن ہے وہ تمہیں کوئی کتاب چیز کا اچھی اس لگتی جگہ ہو، حالانکہ اس میں منسلک ہو۔ تمہارے لیے شر ہے، تو تقرب اللہ الی جانتا ہے اللہ، تم نہیں جانتے۔ یہ تقرب اس کوئی کیفیت کے اندر دنیا کی فزیکل زندگی گزارے فینومینا اللہ نہیں تعالیٰ ہے، پیٹ میں جسمانی یا مادی رات مسئلہ کے نہیں ہے۔ درمیانی حصے میں اللہ سے تہجد اصل قرب میں یہ جسے نہیں ہے کہ کہتے کوئی ہیں، کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، وہ نہیں ہے کہ جو عام اب طور ہمیں پر لوگ کوئی رسی پر فجر پڑھنا سے ہے، کچھ دیر اوپر بڑی پہلے جا محنت گئے اور اذان مشقت سے اور جلدی سے فصل تو ہے ہی 8 نہیں، فصل فاصلہ ہے ہی نہیں، یہ دور ہے ہی نہیں، نحن اقرب الیہ یہ تو من، فجر کا ضمیمہ بنا لیا، فجر نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی ہم تو انسان جو سے اس اس کے کی برکات ہیں وہ شہرگ ظاہر ہوں گی، سے جو اس بھی کا زیادہ ثواب اور بڑی اجر اللہ دے گا۔ ہوا معکم لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، بس نیند صرف کو یہ کہ توڑ تمہاری کر توجہ نہیں ہوتی، اور پھر سو تم جانا اور اور پھر چیزوں میں اٹھنا۔ مشغول و مصروف رہتے ہو، جوف کی تم کہتے ہماری ہیں طرف پیٹ، دھیان ہی نہیں دیتے، جوف اللیل، تم ہماری طرف متوجہ رات ہی کے نہیں ہوتے۔ بطن میں، رات کے ہم تو درمیان مائل میں، بے کرم ہے، یعنی کوئی نصف سائل رات نہیں، گزر جائے، دکھلائیں کسی رہنم اس منزل وقت سے انسان جو ہے وہ انسان نماز جب پڑھے متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر سلس اور رہ بڑھتا جائے تو ہے، پھر جاتا ہے آگے پیش قدمی پھر کرتا سو ہے جائے، روحانی اور اعتبار پھر اس کے سے۔ بعد اٹھے فجر کے تو لیے یہ ہے در سنتیں حقیقت پڑھے، تقرب الی اللہ، اور یہی تو اسی یہاں کو آپ ہم نے کہیں گے فرمایا روحانی۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي اب جَوْفِ ان تین اللَّيْلِ، چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا اور پھر میری اپنے بات اس کی قول کے لیے ترتیب کو حضور ذہن میں نے قائم آیتیں کیجئے۔ تلاوت ہم چلے فرمائی کہاں سے؟ دو، وہی دو آیتیں کہ یہاں یہ دین سورہ کے ساتھ سجدہ کی اصل آیت نمبر مناسبت 16 اور فلسفے 17 ہے۔ کی نہیں، حکمت کی۔ تتجافا جنوبہم عن نمبر 2 المضاجع، حکمت قرآنی کا اللہ تعالیٰ اپنے خاص پہلا اور محبوب اہم بندوں کی ترین اور صفات بنیادی بیان کر مسئلہ رہا ہے معرفت کہ ان کے رب پہلو کا اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت اس کا نتیجہ شکر بستر پر خدا، لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ اس کا ذریعہ تتجافا جنوبہم عن آیات المضاجع آفاقی، یدعون آیات ربہم خوفا اور وطمعا، سب سے بڑھ کر آیات تو اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ذکر ہیں، ہے، خوف جو کے ساتھ، تذکرہ ہے، جو ذکر ہے۔ اس کے مواخذے کا خوف، اس کے لیکن اس عذاب کا پہلے خوف، مرحلے اس کو کی اگر باس کوئی پرس کا انسان خوف، بفضل اس کی ہی ناراضی تعالی، کا اللہ خوف، کے فضل و کرم سے طے جہنم کر کا لے، خوف، وطمعا، اب اس کے سامنے اور تین مسئلے۔ طمع کس کی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ فکر کی اللہ کے مزید اجر و ثواب کی بھی تمام۔ مزید پیش قدمی صحیح رخ لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ اس سے کے راضی۔ لیے ذکر اس لیے سب سے اور اونچا فکر مقام دونوں کا یہی ہے۔ امتزاج۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فقط اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہوا اختلاط اللہ سے ذکر و راضی۔ فکر۔ یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ یہ کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر، دوسری شے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ درست زبان پر رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم جو بھی آ رہا توازن ہے، ہو، یہ نہ میرے رب کی انسان طرف نفس سے مغلوب ہو جائے، سے، وہ میرا مولا نہ ہے، آقا انسان ہے، جذبات دوست ہے، کی رو میں میرا خیر اندھا ہو خواہ ہے۔ جائے، نہ انسان اسے معلوم ہے ماحول کہ اس سے شر کے محروم پیچھے ہو کر کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ صحیح رہا ہے، رخ پر خیر اس نظر کا نہیں آ رہا۔ نمبر یہ 3 فرمایا گیا روحانی ترقی جو کہ اصل ہو حاصل ہے۔ سکتا ہے عسیٰ ان جو اصل تکرہوا مقصود شیئا وہو خیر لکم، نمبر 2 وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، نمبر 3 کے لیے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا ان خیر، تینوں چیزوں کا بڑا گہرا این تعلق ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے، ان تینوں کے لیے اللہ ستون جانتا کی ہے تم حیثیت نہیں نماز کو۔ اس کیفیت کے اندر دنیا کی لہذا زندگی ایمان گزارے کے اللہ بعد یا تعالیٰ پیٹ معرفت میں، رب کے بعد حکمت دین کا رات کے درمیانی ترین حصے میں، مسئلہ تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں، صلاۃ، وہ نہیں ہے کہ جو عام اس طور لیے پر لوگ فجر ایک سے طرف کچھ دیر یہ پہلے انسان جاگ گئے کو اذان اللہ سے کے ساتھ اور جلدی سے ایک 8 گہرے نفل پڑھ تعلق کا لیے، ذریعہ تہجد فراہم نہیں۔ کرتی ہے۔
یہ تو فجر کا زمینہ بنا تمام لیا، مصروفیات نوافل ہے، عبادت ہے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم جو اس ہونے کے کا خدشہ ہو، برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا۔ 24 گھنٹے لیکن کے اصل میں معمولات جسے میں سے کم تہجد سے کہا کم جاتا ہے 5 وہ مرتبہ رات تو کو لازماً سو ذکر کر پھر اٹھنا نیند کو توڑ کر اور اور پھر سو جانا اور پھر اپنے اٹھنا۔ حواس کو بھی جوف اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ جوف اللیل، اگر کوئی رات کے بطن میں، رات کے گندگی، درمیان میں، یعنی نجات نصف وغیرہ، رات گزر جائے کسی طرح کی اس وقت سے انسان جو ہے ناپاکی وہ کا کوئی نماز معاملہ پڑھے ہے، اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جائے، طہارت سے تمہارے پھر اندر سو جائے، روح کو اور بھی پھر اس کے غالب بعد بھی ہوگی، اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں تمہارے پڑھے۔ حواس بھی تازہ ہوں گے۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ بحیثیت فِي کل جَوْفِ تمہاری اللَّيْلِ، ہستی چاقو چوبند ہو جائے، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت وہ جو فرمائی دو، ایک وہی دو کثافتیں آیتیں۔ ہوتی ہیں، یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ اور آپ اپنے رب کے تتجافى حضور میں جنوبهم عن المضاجع، اس کے ساتھ اپنے عہد اللہ بھی تعالیٰ تازہ اپنے کرو۔ خاص محبوب بندوں کی اس صفات کی بیان کر رہا اہم ہے صفات کو بھی اپنے ذہن کہ میں ان کے پھر پہلو متعلق اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات یہی کے وجہ ہے، وقت دیکھیے جاگتے میں نے جو آیات آپ کو بستر پر شروع میں لیٹیں گے سنائی تو سو تھی، جائیں گے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، پہلی آیت میں اس کا اس ترجمہ وقت کر اپنے چکا۔ رب کو پکارتے ہیں، دعائیں دوسری کرتے آیت ہیں، خوف کے وَلَقَدْ ساتھ بھی، وَإِذْ اس کے مواخذے کا خوف، لُقْمَانُ اس کے لِابْنِهِ عذاب کا وَهُوَ خوف، يَعِظُهُ اس کے يَا بازپرس بُنَيَّ کا لَا خوف، تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اس الشِّرْكَ کی لَظُلْمٌ ناراضی کا عَظِيمٌ۔ خوف، جہنم کا اس کے خوف، بعد درمیان طمعا، میں کچھ مضمون آ کر اور طمع پھر وہ کس آیت کی؟ اللہ مبارکہ راضی آئی، ہو جائے۔ یا بنی اللہ کے اقم اجر و ثواب الصلاۃ کی بھی طمع ہو۔ وامر بالمعروف لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ واصبر علی ما صاب، اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بنیادی ترین چیز اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ہوا کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، اللہ یاد وہ رہے کہ گا تو تسلیم و فکر رضا صحیح آگے بڑھے، جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر اللہ یاد رہے اس گا، پر شکوہ، اللہ اور کا اس کے شکوہ ساتھ زبان ایک پر گہرا نہیں۔ تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل جو بھی درست آ ہے۔ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، بالکل یہی بات سورہ وہ میرا مولا ہے، طٰہٰ آقا میں ہے، جو دوست پہلی ہے، وحی میرا خیر خواہ ہے، حضرت موسیٰ اسے علیہ معلوم السلام ہے پر کہ اس شر کے پیچھے کون سا پہلا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا مصادمہ پتا، ہے مجھے تو کہ شر حضرت نظر آ رہا ہے، موسیٰ خیر تو نظر نہیں آ رہا۔ انبیاء کرام کے اس لیے مقدس فرمایا گروہ میں گیا ایک امتیازی کہ حیثیت ہو حاصل سکتا ہے ہے عسیٰ کہ ان سے تکرہوا براہ شیئا راست وہو خیر گفتگو لکم، ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر علم برائے لکم، حجاب گفتگو ہوئی، واللہ یعلم وانتم لا لیکن تعلمون۔ یہ کہ کوئی فرشتے کا ہو درمیانی سکتا ہے تمہیں جو کوئی ہے چیز وہ بری لگی، نہیں حالانکہ تھا، اسی میں براہ تمہارا راست خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت این موسیٰ ممکن علیہ ہے تمہیں کوئی چیز السلام اچھی لگتی ہو، حالانکہ اس میں تمہاری شر ہے۔ تکلیمہ، اللہ موسیٰ سے جانتا ہے تو تم اللہ نہیں نے جانتے۔ کلام فرمایا جیسے کہ اس کلام کیا کیفیت جاتا کے اندر دنیا کی زندگی گزارے اللہ